इमरान खान निकला है। देखें, पहले आप समझें, जंग के हालात हैं, जंग के हालात हैं, किस जंग के हालात हैं? अगर पाकिस्तान में जंग हो रही है, ये सारी जंग तो हमारे ऊपर हो रही है साथ साथ। हम लग रहा है कि मोदी तो इधर बैठा हुआ है, मोदी को तो ये कुछ नहीं कहते। मोदी को आपने सुना कि शरीफ खानदान के या कोई और कोई बोल रहे उनके खिलाफ? वो तो हम मोदी लग रहे हैं कि हम यहाँ कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रोक्लेम्ड इश्तिहारी बना रहे हैं। जंग के अंदर हम इश्तिहारी हैं, जंग के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। जंग के अंदर, जो जंग के हालात के अंदर जो लोग मिलिट्री कोर्ट से जिनकी जो सजाएं हुई हैं, जो हमारे भांजे की 10 साल की हुई है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम वाला सुप्रीम कोर्ट उनको कहते हैं कि हम कबूल करते हैं जो सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हैं। और इसका मतलब है आगे चल के आप और हम सारे जो हैं, किसी वक्त कोई मेजर कर्नल हमारे को ऊपर कर सकता है। देखें, अल्लाह का शुक्र है, रात को हमारी फौज ने वो दिखाया जो हमारी फौज की काबिलियत है, हमारी एयरफोर्स की। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं फख्र है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगी, मैं ऐड करूँगी, आप सारे जहाज़ों की तारीफ ज़रूर करें, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे पायलट्स कितने ज़बरदस्त हैं? आपने अगर तारीफ करनी तो हमारे पायलट्स की, हमारे बच्चों की करें, जो अल्लाह का नाम लेकर जाते हैं जहाज़ में, और वो अगर उनको वो ये नहीं सोच के जाते, वो एक जिहाद पे जाते हैं, तो आप उनकी ज़रूर तारीफ करें, क्योंकि हर मीडिया सिर्फ जहाज़ों की बात कर रहे हैं। मैडम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज वो इसको मैं क्या मैडम रात को ये भी मंडे को करेंगे। इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप क्या समझती हैं, इमरान खान डेरा जेल में ही है या कहीं और शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, देखें, अव्वल तो हमें कोई बताता नहीं है। जब इमरान खान के ऊपर ये जो गलत खबरें निकलती हैं कि वो बीमार हो गए हैं, मेरी बहनें जो अभी इस ट्यूसडे को मिली थी, मंगल को, उन्होंने कहा था माशाल्लाह वो बहुत अच्छी सेहत में थे, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, वो सेहत उनकी बहुत अच्छी है। इससे ये जो जान के निकालते हैं, ये झूठ साबित होता है, लेकिन तब झूठ साबित होगा जब हमारी मुलाकात हो जाएगी उनके साथ। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए, जो पेरोल पर रिहाई के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PPK से मुखातिब हूँ। कल 11 मई को इतवार के दिन सारे KPK में आपने भरपूर एहतजाज करना है, क्योंकि एक तरफ इंडिया के साथ हमारी जंग चल चुकी है, और दूसरी तरफ अब भी रियासत के कुछ लोगों की अनाए और ज़िद्दें इमरान खान साहब की ज़िंदगी को है वो ख़तरे में डाल रही है। तो इमरान खान इस मुल्क के लिए लाजिम व मलजूम है। आप सबसे मेरा मुतालिबा है कि कल इस एहतजाज में भरपूर तरीके से शिरकत करें, और ये यकजहती की जो चोरन बेच रहे हैं, मैं उनसे मेरा मुतालिबा है कि यकजहती के नाम पे आप एक कदम आए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 कदम आगे आएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यकजहती की नाम पे आप हमें अपने साथ मिलाए, लेकिन रियासती जबर और जुल्म आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उसकी क़यादत से है। इस वक्त ये मुश्किल वक्त है मुल्क पे, और हम इदारों से, हुकूमत वक्त से यही अपील करते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और जो सियासी कैदी अपने जेलों में नाहक रखे हैं, उसको इस सख्त वक्त में आज़ाद कर ले, ताकि कौम मुत्तहिद और इत्तेफाक से इंडिया का मुकाबला करे। और जो हज़रात पहले एहतजाज में, मैं उसको यही कहूँगा कि जो कुछ सूबाई मिनिस्टर जो एहतजाज में सिर्फ अपने वास्कट के साथ आए हैं, मेरा उससे भी मुतालिबा है कि इस दफ़ा आपने भरपूर शिरकत कल वाले एहतजाज में ज़रूर करनी है। तमाम रीजन सदूर जो है इस एहतजाज को यकीनी बनाए, और मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर तमाम ज़िलों की एहतजाज का मुझे फिर आप ये जिम्मेदारी बनती है कि डिटेल मुझे भेज दे कि कहाँ कहाँ पर एहतजाज हुआ और किस किस ने उसमें एहतजाज किस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने नहायत ही प्यारे भाई सईद खान सदुज़ई साहब, जो कि माहिर कानून भी हैं, इसके साथ अवाम तक सच्ची और अच्छी बात को पहुंचाने में और हक सच की जो बात होती है उसको पहुंचाने में हमेशा गामज़न रहते हैं। और अभी इनसे हम कुछ तबादला ख्याल करने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की बहुत प्यारी लोकेशन, जिससे कि ज़ीरो पॉइंट और मोनूमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, मोनूमेंट पे खड़े हुए हैं।
ہم سعید خان صاحب سے کچھ یہ کرنٹلی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی صاحب کا جو انکشاف تھا اس کے بارے میں پاکستان کا جو رد عمل ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیسے ہے؟ سب پہلے دیکھیں کہ آپ ہم کھڑے اسلام آباد 0 پر پہلے میں دکھاؤں گا، آپ ادھر دکھائے نا ناظرین کا دکھ رہا ہے، یہ ہمارا جو روڈ ہے اشارہ ہے ادھر دکھ رہا ہے، ادھر دکھائیں، یہ ہمارا مونومنٹ ہے، ادھر دیکھیں کتنی چہل پہل ہے جو ہم مسلمانوں تھے۔ مودی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے ساتھ آپ نے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم موت کو شہادت کے لیے ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی کے بغیر، پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے مجاہدین کو، ہماری جو فوج ہے، ہمارے سپاہی ہیں، ہماری عوام ہے، سارے کے سارے ہم جتنے لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے سندور آپریشن شروع کیا، سندور تو فردوس آپا نے کہا کہ سندور آپ نے لگانا ہے، اتارنا ہم نے ہے، آپ کی ایک آ گئی ہے ادھر مال غنیمت میں، اتار لیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی نظر بتایا جو ہے نا آپ کے سارے، ابھی نظر کو کئی دفعہ پلائی تھی لوگوں نے چائے پاکستانیوں نے، اب چائے نہیں ملے گی، آپ ان کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں گے جیسا آپ ادھر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاک فضائیہ ہے پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری جو زمینی فوج ہے، جو ہماری فوج ہے ان کا بھی رد عمل آپ نے دیکھ لیا، کتنے طیارے آپ کے گر گئے، کتنی آپ کی بیسمنٹ تباہ کر دی۔ ہم نے کسی شہری کو نہیں مارا، نہ ہی ہماری جو فوج ہے وہ قانونی جو ہے نا قوانین جنگ انٹرنیشنل لیول پہ۔ سعید خان صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری فوج جو ہے وہ کسی بھی سویلین یا اس طرح کی لوگوں کے اوپر کسی قسم کی بھی بارودی یا اس طرح کی کارروائی نہیں کرتی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، جیسا کہ آپ نے ابھی بولا کہ مودی لوگوں کے جو انکشاف تھے کہ ہم نے کراچی پہ ایسے حملہ کر دیا، ایئر کرافٹ سے اٹیک کیا، میزائل سے اٹیک کیا، جو کہ بعد میں میڈیا سے بات غلط بھی ثابت ہوئی، تو ایسی چیزوں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مودی ہے نا ہندوستانی فوج ہے وہ اتنی کمینگی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کام ہی کیا کہ جو سب سے پہلے ہمارے میزائل انہوں نے مارے ہیں بہاول پور پہ، مرید کیفے میں، اور دوسرا مظفر آباد میں، یہ جو شکر کاڑ ہے اس سیکٹر میں، تو انہوں نے ہماری جو مذہبی ہماری عبادت گاہیں تھے ان پہ اٹیک کیا ہے۔ انہوں نے ہماری مسجدیں شہید کی ہیں، کیا یہ تو کسی مذہب میں بھی نہیں لکھا ہوا؟ اور ہمیں نہیں پتہ کہ آپ بلوچستان میں کیا کروا رہے ہیں، آپ باقی پاکستان میں پنجاب میں کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کا بقایا جو سسٹم ہے آپ کا ہمیں نہیں پتہ، آپ کے راہ کیا کروا رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس کہاں کا ہے آپ چلا پتہ کہ خان صاحب اس کے برعکس آپ پاکستان فوج کا بتائیں کہ ہماری جو جوابی کارروائی تھی، کیا کسی مذہبی چیز کو، مذہبی مندر کو یا ان کی کسی بھی مذہبی ٹیمپل کو نشانہ بنایا گیا؟ ناظرین ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ جو ہمارے مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہماری فوج ہے، ہم نے جو جنگی قوانین اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ ہماری فوج نے ابھی تک کسی شہری علاقے کسی معصوم کو نہیں مارا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، لیکن جو ہماری قوم ہے، ہماری فوج ہے، اس نے ڈیفینس میں جو تھا ان کا فوجی سسٹم اس کو تباہ کیا، ان کے طیاروں کو تباہ کیا، ان کی جتنی بیسمنٹیں تھیں ان کو تباہ کیا، اور بارڈر پہ بھی ابھی لڑ ڈیفینس کر رہی ہے، اور ابھی تک ہم لڑے نہیں ہیں۔ یہ مودی صاحب دل سے نکال دو دماغ سے، ابھی ہم لڑے نہیں ہیں، ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے، اب کہاں پہ ختم ہونی ہے یہ ہماری مرضی، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ خان صاحب ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح اذانوں کے بعد اب پاکستان کی طرف سے ریٹیلیٹ ہوا، تو جب یہ جوابی کارروائی ہوئی، اس کارروائی کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ رد عمل بالکل ٹھیک دیا ہے، پاک فوج نے بالکل صحیح کیا ہے؟ میر صاحب ایکچوئل سچویشن ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جو ہمارا مشن، ہمارا آپریشن ہے، ہمارے آپریشن کا نام ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نام سے ادھر لگائیں۔ یہ دیکھیں یہ لوگ بھی پیغام ان کا مودی کو اللہ تعالیٰ خیرت کرے، بہت دماغے اس پاکستان کے لیے آگ نکالیں گے ہم ان کو، کہ پاکستان کو دیکھے گا اور کہ آگ نکالیں گے ہم۔ ماشاءاللہ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایک معذور بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا اور وہاں سے واپس چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہمارے ساتھ۔ دیکھیں یہ ہمارے جو بھائی ہیں، یہ بھائی پاؤں سے مزدور ہیں اور جہاد کے لیے بھی نکلے ہیں، بالکل تیار تو یہ ہم سارے تیار ہیں
اور قوم کو ایک خوشخبری میں اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ کام نہیں ہے اس پاکستان کلمے کی وجہ سے بچے کھلا ماں بولی سرکار کی وجہ سے بچے کھلا یہ نیک لوگوں کی وجہ سے بچے کھلا۔ تو الحمدللہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ ہماری مسجد سے ختم ہوئی۔ مودی آج بھی یاد رکھو کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد رکھیں۔ دوسرا جو سکھ ہیں، سکھ کمیونٹی جتنی ہے، خان صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، ان کے لیے کرتارپور کا ہم نے جو تھا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، انہوں نے خود ہی حملے کر کے سکھوں کو ہمارے خلاف کر کے محاذ آرائی کرانے کی کوشش کی، جبکہ ثابت ہوا کہ انہوں نے خود کیا۔ ایسی بزدلانہ حرکت پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ کمینگی ہوتی ہے، یہ جیسا ہوتا ہے ہندو کا محاورہ ہے، منہ میں رام رام بغل میں چھرا۔ یہ جو ہے نا رام رام کرنے والے، یہ مودی نہیں موری صاحب، انہوں نے جو کیا نا، انہوں نے یہ سکھ کمیونٹی پہ اس لیے کیا کہ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انتشار پھیلایا جائے، اور اپنی لوگوں پہ انہوں نے بمباری کروائی، اپنی لوگوں پہ انہوں نے چلائے۔ لیکن جو سکھ کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان میں جب چاہے حکومت نے یہ اعلان کیا وہ آ سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں پہ آ سکتے ہیں۔ خان صاحب ایک آخری کویشچن ہے، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ جن لوگوں نے جن کنٹریز